بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے۔ آج صفحہ نمبر 24 پر ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے اسم ضمیر، جس کو انگریزی میں پروناؤنس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس سے متعلق گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو ہم نے صفحہ نمبر 14 کے اوپر اسم ضمیر سے متعلق سبق پڑھا تھا، جس میں ہم نے فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی۔ اسی سبق کو پھر ہم آگے اس صفحے پر بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس چند جملے موجود ہیں، اس میں سے آپ کو ان جملوں میں سے اسم ضمیر چن کر نیچے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیسے لکھیں گے، یہاں پر پہلے ہم تھوڑا سا اس کو دہرا لیتے ہیں، وہ سبق جو ہم نے صفحہ نمبر 14 پر پڑھا تھا۔ تو دیکھو بچوں، ہمارے پاس یہاں پر ہر صیغے کے واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، جیسے ہمارے پاس انگریزی کے اندر سبجیکٹ ہوتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن کس کی بات ہوتی ہے، میں اپنی بات کروں گی اکیلے تو میں آئے، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ ایک اور یا کئی لوگ ہوں گے تو ہم، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اپنی بات کرتے ہیں یا میں اپنی بات کرتی ہوں تو میں کیا ہوں، میں جو ہے وہ متکلم ہوں، کلام کرنے والا، کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں، ہم، مجھے، ہم کو، ہمیں، میرا، ہمارا، یہ سارے صیغے متکلم میں آتے ہیں۔ اس کے بعد حاضر کون ہوتا ہے، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس کو انگریزی میں ہم سیکنڈ جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، تو سیکنڈ پرسن میں ہمارے پاس کون آتا ہے، جو میرے سامنے ہے، تو وہ واحد اگر ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے، تم، تو، تمہیں، تمہارا، تم نے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ جمع ہیں تو پھر ہم کیا کہیں گے، تب بھی ہم یہی سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے انگریزی میں بھی یو کا ورڈ ہم ایک کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت ساروں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہم حاضر چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو تو ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو نے، تو وغیرہ تو ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن اردو میں تو کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم تو ایک کے لیے بھی تم اور آپ استعمال کرتے ہیں، زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جمع کے لیے بھی تم اور آپ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد غائب کون ہوتا ہے کہ نہ میں اپنی بات کروں نہ میں سامنے والے کی بات کروں، ہم دونوں مل کر کسی اور تیسرے کی بات کریں۔ اگر وہ اکیلا ہے، ایک کی بات کر رہے ہیں تو وہ واحد غائب ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ جمع غائب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم تفصیل سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے فاعل کی۔ تو فاعل کس کو کہتے ہیں، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ، اس نے، وہ، انہوں نے، تو نے، تم نے، میں نے، ہم نے۔ تو نے کے ساتھ جب جملہ جس سے شروع ہوتا ہے وہ آپ کے پاس فاعلی حالت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فاعل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اچھا مفعولی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب ہم جس کے اوپر جو انگلش میں ہم کہتے ہیں ریسیور آف دا ایکشن، یعنی جس کے اوپر کام سر انجام دیا گیا، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول۔ ٹھیک ہے، میں نے سیب کھایا، تو میں نے کھایا، یہ میں نے فعل اور فاعل کے ساتھ جب سیب لگا دیا تو میں نے کیا کھایا کے جواب میں جو بات آتی ہے وہ ہوتا ہے مفعول۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس دو طرح کے مفعول ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو ڈائریکٹ کے اندر تو جس کے اوپر کام ہوا ہے اور جس کے لیے کام کیا ہے وہ آپ کا انڈائریکٹ میں آتا ہے۔ تو اسی طرح سے مفعول کے اندر بھی ہم کبھی کبھی اس میں ضمیر کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کے لیے کام کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اگر جس کے لیے کام کیا ہے وہ غائب ہے، یعنی میرے اور آپ کے علاوہ کوئی اور ہے، تو اس کے اندر ہم کیا کیا استعمال کریں گے، اس کو یا اسے، ان کو یا انہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر سامنے والے کے لیے میں نے کوئی کام کیا ہے یا کسی نے کوئی کام کیا ہے تو تجھ کو یا تجھے، تم کو یا تمہیں، اور میرے لیے اگر کسی نے کیا تو مجھ کو یا مجھے، ہم کو یا ہمیں۔ یہ مفعولی حالت ہے۔ اور اس کے علاوہ اضافی حالات بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، اس کا، اس کی، اس کے، جب کسی کی طرف ہم کوئی چیز کی اضافت کر رہے ہوں، کہ کسی کی چیز یعنی کسی سے کوئی چیز منسلک کر رہے ہوں، تو یہ اضافی حالت میں آتا ہے کہ اس کے اندر ہم اضافت کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو کسی کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کا، کی، کے آتا ہے، ان کا، ان کی، ان کے، تیرا، تیری، تیرے، تمہارا، تمہارے، تمہاری، میرا، میرے، میری، ہمارا، ہمارے، ہماری۔ تو یہ ساری کیا ہیں، اضافی حالات کہلاتی ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اسم اور اسم ضمیر کا فرق بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ اسم ہوتے ہیں، اسم ضمیر نہیں ہوتے۔ ابھی ہم نے اسم ضمیر تفصیل سے ذکر کر لی ہیں۔ حامد نے اکرم سے کہا، اب یہاں پر حامد فاعل ہے، اکرم مفعول ہے،
اس چیز کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے. کہنے والا حامد ہے اور کس سے کہہ رہا ہے؟ تو اکرم سے کہہ رہا ہے، تو اس لیے اکرم یہاں پر مفعول ہے. کیا اسلم سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اور اسلم کون ہے؟ اسلم یہاں پر جو ہے وہ تیسرا بندہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اب آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ کون سے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حامد کون ہوا؟ حامد یہاں پر متکلم ہے. اکرم کون ہوا؟ اکرم یہاں پر حاضر ہے. اور اسلم کون ہے؟ اسلم یہاں پر غائب ہے. عربی جو لوگ جانتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آسان سبق ہے. کیا اسلم سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے اس سے کہا تھا. میں نے فاعلی حالت، اس سے کہا تھا مفعولی حالت. کہ وہ تمہاری کتابیں اٹھا لے. وہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اور تمہاری یہاں پر کیا ہوگا؟ تمہاری اضافی حالت ہے، اور وہ کیا ہے یہاں پر؟ وہ یہاں پر فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس فاعلی حالت، مفعولی حالت، فاعلی حالت اور اضافی حالت آ گئی. مگر شاید وہ بھول گیا اور کتابیں وہیں پڑی رہیں. اب تم خود جاؤ اور ان کو اٹھا لاؤ. تو اب یہاں پر تم کی میں بات کر رہی ہوں، تمہیں میں جانے کے لیے کہہ رہی ہوں. تو اب تم جاؤ، یہ یہاں پر کیا ہے؟ کیا بن جائے گا یہاں پر بچوں؟ میں کچھ کام کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں اس کو، تو تم یہاں پر کیا ہوگا؟ فاعل. اور ان کو اٹھا لاؤ، تو ہم نے ابھی کیا کہا تھا کہ کا کی کے ساتھ یہ مفعولی حالت ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اضافی حالت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ یہاں پر ہم نے ابھی بات کی تمہارا تمہاری تمہارے، میرا میری میرے، ہمارا ہماری ہمارے، ان کا ان کی ان کے. تو ان کے ساتھ یہاں پر یہ ان کو، یہ اضافی حالت کیوں نہیں ہے؟ کہ کب اضافی حالت بنتا ہے؟ جب میں اس طرح سے کہوں ان کا، ان کی کتاب، ٹھیک ہے، ان کی کتاب اٹھا لاؤ. تو ان کی اب یہاں پر میرے پاس اضافی حالت ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں نے کتاب کو جوڑ دیا. لیکن یہاں پر کیا کہہ رہی ہوں میں؟ یہاں پر میں کتابوں کی جگہ پر یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں ان کو. تو یہ کیا ہے؟ مفعولی حالت ہے. ابھی تک ہمارے پاس پہلے جملے کے اندر کیا کیا آ گئی یہاں پر باتیں؟ دیکھو وہ یہاں یعنی اسلم کی بات ہو رہی تھی، تو وہ غائب ہے اور واحد ہے، ٹھیک ہے. ان کو یعنی ان کتابوں کو، کتابوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور یہ جمع ہے اور یہ مفعولی حالت ہے کہ ان کتابوں کو اٹھا لاؤ. وہ کتابیں کچھ نہیں کر رہی، ہم ان کو اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تم حاضر ہے اور واحد ہے. اس سے یہاں پر کیا ہے؟ یہ مفعولی حالت ہے. میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ تمہاری کتابیں اٹھا لے، ٹھیک ہے. تو اس سے کہنا کیا ہے یہاں پر؟ یہ مفعولی حالت ہے. اور اضافی حالت تمہاری، ٹھیک ہے. تمہارا تمہاری تمہارے، میرا میری میرے، یہ سب اضافی حالت ہوتی ہے. ہم کسی چیز کی طرف اضافت کر رہے ہوتے ہیں. اور میں، یہ واحد متکلم ہے، میں واحد ہے. اور اگر ہم آ جائے گا تو یہ جمع متکلم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہم جاتے ہیں پیچھے جملہ نمبر 2 پر. یہاں پر دیکھیے نوجوانوں نے کہا. نوجوان یہاں پر اسم ہے، یہ ضمیر نہیں ہے. ہمارا ملک ہمیں بہت عزیز ہے. ہمارا، ہمیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا ہوگا؟ یہ ہمیں جو ہے وہ متکلم کے اندر آئے گا، جمع متکلم میں. اور ہمارا کس میں آئے گا؟ ہمارا اضافی حالت میں آئے گا. ہم اس کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے اور دشمن کو موقع نہ دیں گے کہ وہ ہماری سرزمین پر اپنے قدم رکھے. اب دیکھیے سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہمارا اور ہماری، تو یہ کیا ہے؟ اضافی حالت ہے متکلم کی، ٹھیک ہے. میرا اور میری واحد کی ہوتی ہے اضافی حالت، اور ہمارا اور ہماری متکلم کی جمع کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں مطلب یہاں پر یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس میں آتا ہے مفعولی حالت، یعنی ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، جیسے تم کو یہ کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ مفعولی حالت ہوتا ہے اور یہ فاعلی حالت نہیں ہوتا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ہے اس کی، اس کا، اس کے، یہ اضافی حالت میں آتا ہے غائب کی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے ہماری ہو گیا. اچھا، اپنے قدم رکھے. میں نے اپنے ہمارے پاس یہاں پر کسی میں بھی آ سکتا ہے. غائب کے لیے بھی اپنا استعمال ہوتا ہے، متکلم کے لیے بھی اور حاضر کے لیے بھی. جیسے میں کہوں میں اپنا کام کر رہی ہوں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کر رہی ہو. تو ہم اپنا کہیں پر بھی کسی کی بھی اضافی حالت میں یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے پاس جو جملہ موجود ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہماری سرزمین پر اپنے قدم رکھے. تو وہ ہمارے پاس جب غائب ہے تو یہ جو اپنا کا لفظ ہوگا یہ بھی غائب کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، وہ یہاں پر جمع کے لیے آیا ہے تو اپنا بھی ہم جمع غائب میں استعمال کریں گے، اس لیے ہمیں یہاں پر جمع غائب کے اندر اپنے کا لفظ استعمال کیا. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس تیسرا جملہ. استاد نے لڑکوں سے کہا اگر تم محنت کرو گے تو کوئی وجہ نہیں کہ تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو. تو تم یہاں پر اور تمہیں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تم کس میں آئے گا؟ تم حاضر میں آئے گا
ٹھیک ہے. اور تمہیں کس میں آئے گا؟ تو تمہیں یہاں پر جمع کے اندر آئے گا اور یہ مفعولی حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پر اگلا جملہ، تمہاری محنت کامیابی کی ضامن ہے. تمہاری. ٹھیک ہے. اب تمہاری ہمارے پاس یہاں پر جمع کے لیے بھی آئے گا اور جو واحد ہے اس کے لیے بھی آئے گا، لیکن یہاں پر نوجوان ہیں، کئی ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر اس کو جمع کے لیے بھی تمہاری کا لفظ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ تمہاری جمع کے اندر اضافی حالت میں ڈالا حاضر کے، اور تمہیں ہم نے مفعولی حالت کے اندر جمع میں ڈالا. اگلا جملہ ہے، ایک غریب آدمی کہیں جا رہا تھا تو آگے راستے میں اسے ایک تھیلی ملی. غائب کی بات ہو رہی ہے، نہ میں اپنی بات کر رہی ہوں نہ تمہاری بات کر رہی ہوں، کسی اور کی بات کر رہی ہوں. تو اسے یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ فاعلی حالت ہے. ٹھیک ہے. اسے ایک تھیلی ملی، اٹھا کر دیکھا تو اس میں اشرفیاں تھیں. وہ بہت خوش ہوا کہ اب اس کی بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی. تو اسے یہاں پر مفعولی حالت کے اندر آتا ہے. ہم نے بتایا تھا، پہلے بھی ذکر کیا تھا، اسے، اس سے، تو یہ ہمارے پاس مفعولی حالت میں آتا ہے. اور اس کی ضروریات، اس کی خواہشات، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواہشات کی طرف اس کی اضافت کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ اس کی کیا ہوگا؟ اضافی حالت میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پر آخری جملہ، اس نے لڑکے سے کہا چلو بھاگو یہاں سے. ٹھیک ہے. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. اب یہاں پر ہم تم جو ہے وہ فاعلی حالت میں آئے گا کہ چلو تم بھاگو یہاں سے، تم یہاں کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اور اس نے ہمارے پاس یہاں پر فاعلی حالت میں آئے گا غائب کی. ٹھیک ہے. اس نے کہا، میں نے نہیں کہا، تم نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا، تو اس نے یہاں پر فاعلی حالت میں آئے گا. اور اس کے بعد تمہارے ابا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. تو تمہیں تو اس میں ضمیر کے اندر مفعولی حالت میں آئے گا، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن تمہارے ابا، تو یہ اضافت ہو رہی ہے، میرے، تمہارے، ہمارے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اضافت ہوتی ہے. لیکن تم یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر واحد ہے، ایک بچے کی بات ہو رہی ہے اور اس کے ابا کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم اس کو جمع کے اندر نہیں ڈالیں گے. دیکھیں میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ تیرے ابا تو ہم استعمال نہیں کرتے، ہم تو شائستہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہم تمہارے ابا ہی کہیں گے، چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو. تو ہم تمہارے کو یہاں پر اضافی حالت میں واحد کی لکھیں گے، جمع کی نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم واحد اور جمع سب کے لیے تمہارا اور تمہاری استعمال کرتے ہیں. اگلے سفر پر آ جائیے بچوں. یہاں پر ہمارے پاس چند جملے ہیں ایک پیراگراف کے اندر، اور ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. کسی جنگل میں ایک خرگوش ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا. کس کے؟ اپنے. ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں گھر بنا رکھا تھا. اس نے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں اپنا گھر بنا رکھا تھا. اس کے گھر میں آرام کی ہر شے تھی. اس کے گھر میں، بالکل صحیح ہے. خرگوش کا ننھا بچہ بڑا شرارتی تھا. اس کے سر پر سیر سپاٹے کی دھن سوار رہتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے، اس کی، اس نے، اپنا، یہ سب یہاں پر آتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک دن ننھے خرگوش کو بڑے زور کی بھوک لگی اور اس نے گھر سے خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. نہیں، اس نے نہیں آئے گا یہاں پر. اور وہ گھر سے خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. کچھ دور جا کر اسے ایک گاجر مل گئی. ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک ہرنی سامنے آ گئی. بولی، بیٹا تم بچے کل سے بھوکے ہیں، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں. ہرنی نے کہا، میرے بچے کل سے بھوکے ہیں، تم یہ گاجر مجھے دے دو. ٹھیک ہے. ایک ہی بچہ ہے نا خرگوش کا، تو خرگوش سے کہہ رہی ہے تم یہ گاجر مجھے دے دو، میں اپنے بھوکے بچوں کو کھلاؤں گی، میرے بچے تمہیں دعائیں دیں گے. یہ تو جملے ہم اپنے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے گاجر ہرنی کو دے دی. اچانک سنہرے تاج والی پری سامنے آ گئی. اس نے کہا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں، کیونکہ تمہارے دل میں میرے لیے بڑی ہمدردی ہے. یا کیونکہ میرے دل میں تمہارے، نہیں، کیونکہ تمہارے دل میں اس کے لیے بڑی ہمدردی ہے، یا تمہارے دل میں سب کے لیے بڑی ہمدردی ہے. یہاں پر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ننھے خرگوش کو پری نے تر و تازہ میٹھی گاجروں سے بھری چھوٹی ٹوکری انعام میں دی. ننھا خرگوش
خوشی خوشی اسے نہیں اپنے گھر لوٹ گیا. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ تمہارے دل میں دوسروں کے لیے بڑی ہمدردی ہے یا سب کے لیے بڑی ہمدردی ہے، جو بھی آپ کو صحیح لگے تو آپ یہاں پر اس کو لگا سکتے ہو. سب بھی لگا سکتے ہو، دوسروں کے لیے بھی لگا سکتے ہو. یہ ہمارا سبق یہاں پر آج مکمل ہوتا ہے. تو امید کرتی ہوں بچوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.